کشمیر کے لاک ڈاؤن کو اس وقت 172 دن گزر چکا ہے، اور اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم پاکستان نے جو بڑے جارحانہ انداز میں تقریر کی تھی، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کشمیر اب آزاد ہونے کو ہے، اور جب وہاں سے وہ واپس آئے تو اس کے بعد جو ملک بھر میں احتجاج ہوتے تھے، ریلیاں ہوتی تھی، اظہار یکجہتی کشمیر بنایا جاتا تھا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ منہم پڑتا نظر آ رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان مکمل طور پہ قابض ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اوورسیز پاکستان کے چیئرمین اشتیاق چودھری صاحب، جن سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، کشمیر اب ہمارا حصہ نہیں رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہ جی آپ کا شکریہ، آپ کے ادارے کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کشمیر کا مسئلہ نہ ختم ہوا ہے، نہ اس کی حیثیت ختم ہوئی ہے، اور نہ کبھی ختم ہوگی۔ انڈیا پاکستان بننے سے پہلے کشمیر تھا، اور انشاءاللہ تعالی میری پوری امید ہے کہ قیامت تک وہ رہے گا۔ حالات واقعات اس قسم کے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت قائد اعظم کے ویژن کو اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جب انہوں نے حکم دیا تھا کہ کشمیر بزور شمشیر لو، آج ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ قائد اعظم کتنے بڑے ویژنری لیڈر تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر آج کا مسئلہ ہم نے حل نہ کیا تو یہ آندہ آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں شاہ جی کہ پوری دنیا میں لوگ کشمیر کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہیں، کچھ سامنے کر رہی ہیں، کچھ ڈپلومیسی کے ذریعے کر رہی ہیں، اور پاکستان تنہا کھڑا ہے، لیکن کھڑا کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ کوئی گورنمنٹ ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مذہبی جماعتیں، وہ سارے لوگ کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ کشمیریوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، ہمیں کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے حل کی طرف تو میں نہیں کہوں گا ابھی، لیکن اس طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے دنیا چاہتی ہے۔ ہمیں اپنا مسئلہ، ہمیں پرابلم صرف غیر مسلم کا نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے، میں آگے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، میں نام مینشن نہیں کروں گا وہاں کون کون سے لوگ بیٹھے تھے، کسی جگہ مجھے اسی طرح سوال آیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم جن کو اپنا حاکم سمجھ رہے ہیں وہ کسی کے محکوم ہیں، ان کے آرڈر کسی اور جگہ سے آتے ہیں، ہماری عوام کو بتایا اور جاتا ہے اور پیچھے حقیقت اور ہوتی ہے۔ کشمیر کا بھی یہی حال ہے۔ کشمیر کا انڈین ایگریشن سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ اور اداروں کو، میرا خیال ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، ہم نے اس کا سدباب نہیں کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا ہے، اس کے لیے کشمیر شہرک کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کا جو مسئلہ جس طریقے سے حل ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے موبلائزیشن ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے اگر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ انڈیا یہ ایگریشن کرنے جا رہا ہے تو ہمیں اپنی قوم کو کھڑا کرنا چاہیے تھا، ہمیں موت سے نہیں گھبرانا چاہیے تھا، ہمیں جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم پاکستانی گورنمنٹ اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں دنیا کے کسی اور مقصد سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کشمیر کی حیثیت بھی اور ہوتی اور پاکستان کی طاقت بھی اور ہوتی۔ فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، یہ کیسی شاہرگ ہے کہ جو کٹی جا رہی ہے؟ میں، آپ، تمام صوبہ جات، تمام عوام، تمام حکمران، ہم سارے کے سارے خاموش ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، اور سارے لیڈران کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو کھڑے ہیں یہ تو ہم 72 سال سے کھڑے ہیں،
تو آیا کیا سمجھتے ہیں یہ زندہ کھڑے ہیں ہم یہ مردہ کھڑے ہیں؟ نے کشمیر پہ کمزوری دکھائی ہے. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میں آج کہتا ہوں اگر سب کشمیری قیادت کو بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں, سب پاکستانی قیادت کو بھی میں شامل کرتا ہوں, سب اداروں کو بھی میں شامل کرتا ہوں, ہم سب کی کمزوریاں ہوئی ہیں اور ہمیں اپنی کمزوری کا سدباب کرنا چاہیے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ آپ گھر میں ڈنڈا کس لیے رکھتے ہیں. جب کوئی بھیڑیا آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کشمیر ہماری شہ رگ کوئی ایسے نہیں چھوڑے گا, ہمیں اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے, دنیا کو ایک طرف رکھنا ہوگا. دیکھیں یہی دنیا تھی, پوری دنیا آپ کے خلاف تھی کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں, ہم آپ کو اربوں ڈالر دے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت ایٹمی دھماکہ کیا, قوم بھوک پہ آ گئی, لیکن چند سال کی پریشانی کے بعد آج وہ ایٹمی طاقت ہماری حفاظت کی ضمانت ہے. اگر آج ہمارے پاس یہ ایٹمی قوت نہ ہوتی تو صرف کشمیر نہیں, صرف شہرہ کی آپ کو نہ لوگ پکڑتے, پورا بدن آپ کا نہ ہوتا. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میں آپ سے برہملہ اپنے سمیت, میں نے تو جو زندگی میں نے کبھی کشمیر کا نام یوز کر کے نہ پولیٹکس کی ہے نہ سوشل ورک کیا ہے, لیکن باخدا آپ میری پروفائل چیک کریں کہ جب سے یہ انڈین انگریشن ہوئی ہے میرا رول کیا رہا ہے. میں تو مطمئن ہوں, جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا ادارے مطمئن ہیں؟ کیا ہماری لیڈرشپ مطمئن ہے؟ اس کا جواب ہر آدمی کو اپنا اپنا لینا ہوگا.